السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلدی فلینسن ٹھیکے کی جانب سے آپ کا میزبان ثاقب شراز آج ایک نئے پروگرام فرینڈلی ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور رحم اللہ تعالیٰ نے میری تقرری کا اعلان بنفس نفیس خود MDA پہ فرمایا تھا۔ چھوٹی ہی بات پہ حضور رحم اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے 37,000 مارک اس زمانے میں مجھے بھیجا تھا کہ یہ لو پیسے میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ باکس بناؤ اور یہ دنیا کو بانٹو، انسانیت کی ترقی کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنا دے جہاں صرف ہومیوپیتھی ڈاکٹر بنے، اور وہ جیسے مربیان روحانی علاج کرتے ہیں ایسے ہی وہ مربیان جسمانی علاج کریں اور دنیا میں ایک امن اور سکون پیدا ہو جائے اور صحیح احمدی معاشرہ دنیا میں پھیل جائے۔ میں نے تو آپ کو آج اپنے دل کی بات بتا دی کہ جس طرح آپ یہ کوشش کر رہے ہیں دنیا کو ہومیوپیتھی سکھانے کی، اس طرح اللہ کرے کہ ہمارا ایک پراپر ادارہ بن جائے۔ میرے آج کے معزز مہمان اور بہت ہی معروف ہومیوپیتھ اور نہایت ہی قابل تعریف شخصیت رانا سعید خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب ایک لمبے عرصے سے عوام الناس کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت سے امراض کا بفضل تعالیٰ کامیاب علاج کر چکے ہیں۔ جب بھی کسی کو آپ سے کوئی میڈیسنز کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے بلا دریغ ان کی رہنمائی کی۔ ہم آج کے پروگرام میں ہیلدی فلینسن ٹھیکے کی جانب سے آپ کی بلوز خدمات پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشی۔ رانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے پاکستان سے کب ہجرت کی؟ میں جی 13 اگست 1976 کو میں پاکستان سے نکلا تھا۔ کیا آپ پاکستان میں بھی اسی شعبہ سے منسلک تھے؟ نہیں جی، ہرگز نہیں، پاکستان سے تو نہیں۔ یہ تو میں ایکچولی ہومیوپیتھی کا شوق مجھے 94 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد ذاتی اپنے طور پہ میں دوائیں شوائیں کھاتا تھا یا چند احباب کو یا دوستوں کو میں دے دیا کرتا تھا، لیکن یہ 96 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کی نظر شفقت پڑی مجھ پہ اور انہوں نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا جماعت جرمنی میں سے، اور انہوں نے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے ہومیوپیتھی کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرنا ہے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو پھر ان کی ہدایات کے مطابق میں نے ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم میں بڑے اچھے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوست دیے، کام کرنے والے دیے۔ بہت بڑی ٹیم تھی، اور میں کسی کا نام لوں گا تو پھر کسی کا رہ جائے گا تو پھر اچھی گال نہیں، جو سنیں گے سب کو پتا کون کون تھے۔ تو بہت ہی پھر ہم نے مل کے پھر حضور رحم اللہ تعالیٰ نے میری تقرری کا اعلان بنفس نفیس خود MDA پہ فرمایا تھا۔ ماشاء اللہ۔ یہ اگر آپ کو زندگی میں کبھی بھی 28 مئی 1997 کی ترجمۃ القرآن کلاس سننے کو ملے، اس کے اینڈ پہ حضور رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آج میں نے رانا سعید کو جرمنی میں ہومیوپیتھی کا انچارج مقرر کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور مجھے ہدایات ڈائریکٹ وہاں سے انہوں نے دی تھی۔ ارل یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ان کی نظر شفقت ہے، اور وہی برکتیں ایکچولی اور انہی کا فیض ہے اور خلافت کا فیض ہے جو میں بانٹ رہا ہوں۔ میرے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو کل بھی طفل مکتب تھا، میں آج بھی طفل مکتب ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا سب کچھ ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ یہ فکرہ 100% مجھ پہ سیٹ آتا ہے، صحیح بیٹھتا ہے کہ میں نے جو کچھ پایا، جو کچھ سیکھا، وہ خلیفۃ المسیح سے ہی سیکھا، اور انہی کے فیض کو میں بانٹ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ،
آپ کی نظر میں ہومیوپیتھک کے ساتھ ایلوپیتھک بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ دیکھیں جی یہ مختلف طریقہ علاج ہیں ہومیوپیتھی سے کہ تو دیکھ ہومیوپیتھی کے بارے میں حضور رحم اللہ تعالی چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ پوری دنیا کو سب دوائیں چھوڑ کے ہومیوپیتھی پہ لگا دیں. اتنے وہ ان کو وہ کیا تھا جوش تھا ان میں, اتنا ولولہ تھا کہ دنیا ان بیماریوں سے بچ جائے, ان دوائیوں سے بچ جائے اور ہومیوپیتھی پہ آ جائے. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضور رحم اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں کچھ دوائیاں کچھ شیشیاں مختلف گھروں میں بانٹ رہا ہوں ہومیوپیتھی کی نا. یہ حضور کا خواب تھا. تو اس خواب کو حضور نے پورا کرنے کے لیے ہومیوپیتھی کے باکس بنوا کے تقسیم کیے تھے, جرمنی میں بھی اور باہر دوسرے ملکوں میں بھی. تو جرمنی میں یہ سعادت میرے نصیب میں تھی. جرمنی میں نے سب سے پہلے 98 میں باکسز بنا کر تیار کروا کے, اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی ٹیم تھی جنہوں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وہ بلیک کلر کے باکس تھے میرے خیال سے, وہ ہم نے بھی لیے تھے, مجھے یاد ہے جی. تو وہ حضور رحم اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بنوائے اور پھر ہم نے بانٹے. تو وہ حضور کی پھر اس طرح وہ خواب پوری ہوئی کہ حضور مختلف گھروں میں دوائیوں کے باکس دوائیاں بانٹ رہے ہیں. تو وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ اس کے بعد لوگوں نے اور ڈیمانڈ کی. تو وہ حضور نے پھر ایک ملاقات میں مجھ سے پوچھا کہ لوگ مجھ سے باکس مانگ رہے ہیں اور تم بنا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا حضور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو حضور نے ایسے دیکھا میری طرف, فرمانے لگے کتنے چاہیے تمہیں. میں نے کہا حضور اتنے تو ہونے چاہیے جتنے باکس بنانے کے لیے. تو اسی جو چھوٹی ہی بات پہ حضور رحم اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے 37,000 مارک اس زمانے میں مجھے بھیجا تھا کہ یہ لو پیسے میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ باکس بناؤ اور یہ دنیا کو بانٹو. اللہ حضور کو اتنا ولولہ اتنا جوش تھا ہومیوپیتھی کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ ہر گھر میں ہومیوپیتھی پہنچ جائے, یہ لوگ بچ جائیں, لوگوں کا پیسہ بچے, لوگوں کے پاس دوائیں موجود ہوں. ان دوائیوں دیکھیں ایلوپیتھی کی بات کی تھی آپ نے, ایلوپیتھی کے میں خلاف نہیں ہوں. ایلوپیتھی ایک ایمرجنسی علاج ہے اور کسی وقت بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے وہ ڈاکٹر بھائی صاحب اکثر لوگوں کو ایمرجنسی میں سنبھال لیتے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے انسانی زندگی کو وہ بچا لیتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ان کی اکثر علاج کے لیے ان کی جو اکثر دوائیں ہیں وہ ایک ٹھیک کرتی ہیں اور 10 نئی بیماریاں پیدا کرتی ہیں. اس سے بچانے کے لیے حضور انور بڑے پرجوش تھے. حضور رحم اللہ تعالیٰ بہت پرجوش تھے کہ ہومیوپیتھی دنیا میں پھیل جائے. ہم نے اس زمانے میں خدا کے فضل سے جرمنی میں 44 نئی ڈسپینسریاں بنائی تھیں ہر مسجد میں. اس وقت میں نے مسجدیں تو نہیں تھیں, سینٹرز میں جگہ جگہ لوگ مقرر کیے, ان کو دوائیں بنا کے دیں, تیار کر کے دیں, وہ لوگوں کو آگے بانٹتے تھے. تو مطلب خدا تعالیٰ نے جتنی توفیق دی, ہم نے حضور کی اس خواہش کو پورا کرنے کی بہت کوشش کی اور حضور رحم اللہ تعالیٰ بہت خوش تھے. اور حضور نے ایک دفعہ مجھے فرمایا بھی کہ جس دن سے تم نے یہ کام سنبھالا ہوا ہے تم نے میری فکریں دور کر دی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی مجھ پر ان کا بڑا مطلب اعتماد تھا اور مجھ پر یہ اعزاز, میرے لیے اعزاز ہے. بالکل کوئی شک نہیں اس میں. یہ سب خدا کے فضل ہیں اور خلافت کی برکات ہیں اور خلیفۃ المسیح کی دعائیں ہیں اور خلافت کا فیض ہے. باقی پھر میں نے وہی بات جو پہلے کہی تھی, سب کچھ ہم نے اس سے پایا, شاہد تو خدایا. تو خدایا. ڈاکٹر صاحب آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کا رجحان بھی ہومیوپیتھی کی طرف ہو؟ دیکھیں جی میرا بھی رجحان میرے آقا کی طرح ہی ہے. میرا بھی وہی جوش اور ولولہ ہے کہ دنیا بچ جائے, دنیا اس طرف آ جائے ہومیوپیتھی کی طرف. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ
جس طرح لوگ چاہتے ہیں کہ یکدم آرام آ جائے، تو اس طرح کئی بیماریوں میں نہیں آتا، لیکن خدا کے فضل سے بہت ساری بیماریوں میں ہومیوپیتھک ایلوپیتھی سے تیز شفا دیتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے ہزاروں کیسز دیکھے ہیں کہ جن کو ایک خوراک دی گئی اور خدا نے ان کی کیا پلٹ دی۔ تو اس طرح حضور نے فرمایا کہ گردے کی درد میں ایکونائٹ 1000 اور بیلاڈونا 1000 ملا کے 15 منٹ کے وقفے دیں، آپ کے گردے کی درد ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح پیٹ میں درد کے لیے، کسی کو شدید پیٹ میں درد ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو اگر آپ کولوسینتھس CM میں ایک خوراک دیں تو خدا کے فضل سے پیٹ درد کو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں ایک تو سائیڈ افیکٹس اس کے اس طرح نہیں ہیں جس طرح ایلوپیتھک دوائیوں میں ہیں۔ وہ حضور فرماتے تھے کہ مرسیڈیز کار کسی انجان ڈرائیور کو دے دیں تو پھر کہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، مطلب یہ تھا کہ ڈرائیور اچھا ہونا چاہیے، دوائیاں کام کرتی۔ ڈرائیور اگر اچھا ہے تو دوائیوں کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر ڈرائیور اچھا نہیں ہے تو دوائیوں کے بے شمار سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے مرکری کے بعد سلیشیا کھا لی تو آپ کے دانت ہلنا شروع ہو جائیں گے، یہ میں نے مثال دے رہا ہوں ایک بس۔ تو اس طرح اس کے لیے ڈرائیور اچھا ہونا ضروری ہے۔ دوائیں تو خدا کے فضل سے تیر بہدف کام کرتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا آپ بھی کسی کو تیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں ایسے تو کسی کو کہیں کہ میں نے کوئی شاگرد بنائے ہوئے ہیں یہ ہے، یا میں کوئی اسکول لگاتا ہوں یا کلاس لیتا ہوں، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ کے مختلف اور لوگوں کا آگے علاج کرتے ہیں۔ اس طرح کے کافی لوگ موجود ہیں جن کی روزانہ مجھے میسیجز آتے ہیں اور وہ مختلف دوائیاں پوچھتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں کا علاج کرتے ہیں، بلکہ 2-3 تو ایسے ہیں جن کی پریکٹس ہے باقاعدہ، وہ ڈاکٹر ہیں، ان کی اپنی سروس اپنے وہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر وہ دوائیاں مجھ سے پوچھتے ہیں۔ تو میں نے بتایا نا، یہ خلافت کا فیض ہے، یہ صرف خلافت کا فیض ہے۔ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا، اس سے پہلے لوگوں کو علم تو تھا لیکن اس کے نزدیک کوئی نہیں جاتا تھا، کہتے تھے کیا یہ میٹھی گولیاں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور میرا ویسے اپنا بھی یہی خیال تھا اس زمانے میں۔ ہمارے یہاں ایک دوست تھے اس زمانے میں، وہ کبھی کبھی میٹھی گولیاں دیا کرتے تھے ہمیں، تو ہم بھی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان مذاق اڑانے والوں میں میں بھی تھا، لیکن انہی کی ایک پڑیا نے میری کیا پلٹ دی تھی۔ تو پھر مجھے اس کی طرف رجحان پیدا ہوا، میں نے کہا یار یہ تو کمال کر دیا، یہ ہے کیا؟ تو پھر حسن اتفاق ایسا کہ تھوڑی دیر بعد ہی حضور نے کلاسیں لینا شروع کر دی، تو پھر بس کلاسیں اٹینڈ کی، پھر ایک اپنا شوق بلبلا ہوتا پھر بندے کو۔ پھر حضور رحم اللہ کی بس نظر کرم تھی، نظر شفقت تھی جو پڑ گئی، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ تو کیونکہ پہلے شروع میں جب میں نے یہ حضور نے مجھے مقرر فرمایا تو مجھے تو زیادہ علم تو تھا ہی نہیں، میں سچی بات کرتا ہوں، تو میں اکثر حضور کو فیکس لکھ کے دوائیاں پوچھا کرتا تھا کہ حضور اس قسم کا پیشنٹ ہے، یہ اس کو کیا دوائی میں دوں؟ تو مجھے فوراً فیکس کا جواب آ جاتا تھا کہ اس کو یہ دوائی دیں، اس طرح دیں، یہ دیں، پھر مجھے بتائیں بھی، پھر میں نے حضور کو لکھنا بھی۔ تو حضور نے کافی شفقت، حضور رحم اللہ تعالیٰ کی بہت شفقت تھی مجھ پہ، اور بہت ان کی نظر تھی، اور ان کا اللہ کا فضل تھا کہ انہوں نے مجھے پھر ایک دفعہ حضور نے مجھے جلسے پہ بلایا ٹریننگ کے لیے، میں نے وہاں ڈیوٹی دینے والا تھا، ڈیوٹی دی، 1 ہفتہ ٹریننگ دی، انہوں نے مجھے دوائیاں بنانے کی، دوائیاں کس طرح بنانی ہیں، کس طرح دینی ہیں، یہ سب کچھ حضور رحم اللہ تعالیٰ
کی محبتیں، شفقتیں اور ان کے احسانات ہیں. باقی وہی مجھے ڈاکٹر کہتے تھے ہمیشہ. اور شاید آپ نے ایک کلپ دیکھا ہو، ایک حضور رحم اللہ نے ایک مجلس عرفان میں میرا ذکر خیر فرمایا تھا. تو وبات کرسنخ اجتماع 98 کے اجتماع کی بات ہے. ایک بچہ تھا، وہ سوال کرتا تھا تو وہ اپنے کان میں خارج کرتا تھا. تو حضور اس سے اتنا محظوظ ہو رہے تھے، وہ دوبارہ سوال کرے تو پھر کبھی وہ اپنا سر پہ خارج شروع کر دے، کبھی وہ آنکھوں پہ خارج شروع کر دے. تو حضور بہت محظوظ ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے. پھر حضور نے اسے کہا کہ آپ کو اس کی دوائی کھانی چاہیے. آپ رانا سعید کو نہیں جانتے، تو آپ رانا سعید صاحب سے دوائی لے کے وہ کھائیں. تو پھر حضور نے پوچھا کہاں ہے وہ؟ میں سائڈ پہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. تو حضور نے پھر مجھے کھڑے ہو جائیں. میں کھڑا ہو گیا. حضور نے اس کو کہا کہ دیکھ لیں ان کو، ان سے آپ نے دوائی لینی ہے، یہ بڑا اچھا علاج کرتے ہیں. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ماشاءاللہ. 10,000 کے مجمع میں حضور اس عاجز پہ اتنی شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں. اس سے بڑا اعزاز اور میرے لیے کوئی نہیں. کیا بات ہے؟ رانا سعید کا نہیں پتا تمہیں؟ پتہ ہے. رانا سعید صاحب ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں، ان سے دوائی لو. یا نروس ہو کے کر رہے ہو؟ خارج نہ کرو. رانا سعید صاحب ہاتھ نیچے رکھو. کسان نے اس کو. یہ سب اللہ کے فضل ہیں، سب میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میرے بڑوں کی دعائیں، میری ماں کی دعائیں، میرے باپ کی دعائیں، میرے دادا کی دعائیں، سب خدا کا فضل. ڈاکٹر صاحب، آپ نئے ہومیوپیتھ بننے والوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ نئے ہومیوپیتھ میں کہتا ہوں کہ روزانہ کم از کم جس طرح ہمارے جامعہ میں مربی بنتے ہیں نا، اس طرح ہمارے لیے جماعت کو چاہیے کہ ایک ایسا ہی اسکول ہومیوپیتھی کا بنائے. جس طرح جامعہ میں مربی بنتے ہیں، اس طرح خدمت خلق کرنے کے لیے ہومیوپیتھ بھی بنانے چاہیے ہمیں. مجھے افسوس ہے کہ ہمارا اس طرف اتنا دھیان نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ایلوپیتھی کی ایک دوائی ایک عرصے کے بعد کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو اس کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے اسی پہ زندہ رہنا جیسے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہومیوپیتھی خدا کے فضل سے ہر سمٹم، ہر بیماری کے ساتھ مختلف دعائیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے ڈاکٹر ہانیمن کا، جس نے یہ تحفہ دنیا کو دیا، اور اللہ تعالیٰ جزا دے ان سب ڈاکٹروں کو، جتنے بھی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر کینٹ تھے، ڈاکٹر بورک تھے، ایلن تھے، کہ انہوں نے بہت محنت کی ان پہ، ہومیوپیتھی پہ، اور بہت محنت کر کے آج انہوں نے یہاں تک پہنچایا اس کو. تو اسی طرح جماعت احمدیہ کو بھی چاہیے کہ بالکل جامعہ کی طرح ایک اسکول ہمیں ہومیوپیتھی کا بھی بنانا چاہیے. وہ اسکول ایسا ہو جس میں لڑکیاں بھی تیار ہوں اور لڑکے بھی اسٹوڈنٹ ہوں، دونوں سیکھیں اور پھر خدمت خلق کریں دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی کایا پلٹ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ اس میں شفا بہت ہے، اس میں نقصان نہیں ہے اور شفا ہے. ہم وہ ڈاکٹر تو بناتے ہیں جو صرف سنبھالتے ہیں مریض کو، صرف سنبھالتے ہیں، وہ علاج نہیں کر سکتے. تو وہ ڈاکٹر بننے کا سب کو بڑا شوق ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ ٹائٹل لگتا ہے ڈاکٹر فلاں فلاں فلاں. تو اگر ہومیوپیتھی میں ایسے ڈاکٹر بن جائیں جیسے ڈاکٹر کینٹ تھا، ڈاکٹر بورک تھا، ڈاکٹر باخ تھا، تو یا ڈاکٹر ہمارے حضور تھے، اس طرح کے ڈاکٹر چاہیے. اور بھی جماعتیں احمدیہ میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اللہ کے فضل سے ہومیوپیتھی، لیکن کوئی پراپر ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ جہاں ہم آئندہ نسلوں کے لیے
ہومیوپیتھک ڈاکٹر تیار کر سکیں. یہ ہمیں کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. کوئی احمدی اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا اس کے دماغ میں دل میں بات آ جائے, وہ انسانیت کی ترقی کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنا دے جہاں صرف ہومیوپیتھی ڈاکٹر بنے, اور وہ جیسے مربیان روحانی علاج کرتے ہیں تو ایسے ہی وہ مربیان جسمانی علاج کریں, اور دنیا میں ایک امن اور سکون پیدا ہو جائے, اور صحیح احمدی معاشرہ دنیا میں پھیل جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال ہے کہ ایک ہومیوپیتھ کو کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے؟ ہومیوپیتھ کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے زیادہ اس کو اپنے مریض کا خیال رکھنا چاہیے, اور اپنی دوائیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی دوائیاں ٹھیک ہونی چاہیے, اور بے شمار چیزوں کا ہومیوپیتھ کو خیال رکھنا چاہیے. اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ مطلب آپ سے میں نہیں کچھ کہہ سکتا. میں نے تو آپ کو آج اپنے دل کی بات بتا دی کہ جس طرح آپ یہ کوشش کر رہے ہیں دنیا کو ہومیوپیتھی سکھانے کی, اس طرح اللہ کرے کہ ہمارا ایک پراپر ادارہ بن جائے. اس طرح جامعہ احمدیہ ہے, اس طرح جامعہ ہومیوپیتھی بنے. ویسے رانا صاحب, میری ہو رہی تھی بات پچھلے دنوں میں کہ ہم اس کے بارے میں نا بڑا سوچ رہے تھے کہ اس کو کس طریقے سے ہم ہر گھر میں پہنچائیں, کہ آن لائن کلاسز لی جائے. پر آپ کو پتا ہے کہ ہم جن ممالک میں رہتے ہیں یہاں پہ ہمیں بڑے قوانین کو بھی فالو رکھنا پڑتا ہے نا. تو بہرحال اینی وے ہم اس کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم کسی طریقے سے بے شک ایک آن لائن سسٹم بنائیں اس کا, یا کچھ کریں کہ تاکہ جو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ لیڈیز ہوں یا وہ جینٹس ہوں, تو ضرور اس سے استفادہ حاصل کریں. پر آپ بھی دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ فضل کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, آپ آن لائن کلاسز شروع کریں, آپ دنیا کو ٹیچ کریں, تو یہی تو یہ بھی خلافت کا فائدہ ہوگا اگر آپ یہ کام کریں گے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پراپر ایک جماعتی طور پہ ایک ایسا ادارہ چاہیے, اس طرح جامعہ ہومیوپیتھی چاہیے, جس سے ہر سال نئے ہومیوپیتھ پیدا ہوں, اور ہر سال ہماری خدمت کا دائرہ. وہ حضرت مسیح نے فرمایا نا کہ میں تو انسانی خدمت ہی سب سے بڑا عبادت ہے, خدمت خلق کی سب سے بڑی عبادت ہے. تو ایک روحانی علاج, ایک جسمانی علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو علاج ہیں دنیا میں, ایک روحانی اور ایک جسمانی. روحانی علاج کے لیے تو ہم نے بڑی محنت کی اور کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں, لیکن جسمانی علاج کے لیے وہ ہومیوپیتھی ہے, اس کے لیے ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. اس کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا, اور ایلوپیتھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی, یہ نہیں ختم ہوتی کبھی بھی. لیکن ہومیوپیتھی سے جن لوگوں کو شفا ملتی ہے, یا ہومیوپیتھی جن لوگوں کو شفا دیتی ہے, تو وہ تو انسان اشش کر اٹھتا ہے. آپ اپنا فارغ وقت کس طرح گزارتے ہیں؟ میرے پاس اگر صحیح سچ پوچھیں تو فارغ وقت ہوتا ہی نہیں ہوتا نا. کبھی چلیں اب لیسی کے کبھی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ اپنی اسٹڈی کرتے ہیں, یا آپ کی کوئی ہابیز وغیرہ ہیں, یہ تھا مین مقصد سوال. جس دن سے میں نے یہ شروع کی ہے, یا جس دن سے میرے سپرد یہ کی گئی ہے, اس دن سے میرا ایک ہی ہابی ہے کہ جتنی میں خدمت کر سکوں, جتنے میں لوگوں کو جواب دے سکوں. میں ڈیلی 200-250 میسیجز کا جواب دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں ڈیلی 100-150-200 فون بھی سنتا ہوں. باوجود کوشش کے کہ میں سارے نہ فون سن سکتا ہوں نہ سب کے میسیجز کا جواب دے سکتا ہوں, لیکن میں دیتا ہوں. میری یہ کوشش ہوتی ہے ڈیلی کہ میں کوئی ایک دوائی کا مطالعہ کروں روزانہ, تو وہ میں کرتا ہوں. اس کے لیے میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نکالتا ہوں. باقی میری پہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ کے کہ میں کہوں جی کہ میں ٹی وی پہ گیم کھیل لوں, میں یہ کر لوں. ٹھیک ہے, میں تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتا ہوں, یہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا.
یا میں ایک آدھ دوائی کا مطالعہ کرتا ہوں. تو میں ایکسرسائز میری باڈی مقصد میں لمبے لمبے سانس لیتا ہوں. میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا کسی کو، یہ بہت ضروری ہے. ہم اپنے جسم میں صرف آدھی آکسیجن لیتے ہیں، ہمیں زیادہ آکسیجن لینی چاہیے. ایسے کر کے دن میں کئی دفعہ آپ کو لمبے لمبے سانس لینے چاہیے، باہر کھڑے ہو کے یا گھر میں. تو ان سے جسم میں جتنی آپ کے جسم میں آکسیجن زیادہ جائے گی اتنا آپ کا جسم زیادہ کام کرے گا، ایکٹیو رہے گا. آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلق کوئی نسخہ تجویز کر دیں. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اس کے لیے میرے پیارے آقا نے جو نسخہ تجویز فرمایا ہوا ہے اس سے اچھا اور کوئی نسخہ نہیں. تو وہ سب سے پہلے وہی یوز کرنا چاہیے. اگر اس نسخے کے استعمال کے بعد کوئی اور سمٹمز پیدا ہوتی ہیں، مثلا کہیں کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اگر کسی کو کھانسی ہو جائے تو اریلیا ریسا موسا 30 میں 3 سے 6 بار دن میں لیں. اللہ کے فضل سے آپ کو کھانسی کو آرام آ جائے گا. اگر آپ میں کمزوری بہت محسوس ہو رہی ہے، آپ بہت ہی کمزور اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں، تو فیرم فاس اور فیرم میٹ اور چائنا 30 میں ملا کے دن میں 5-6 دفعہ لیں تو خدا کے فضل سے ودن ویک آپ کی کمزوری دور ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. اور اگر آپ کو کوئی سانس کی دقت ہو رہی ہے، آپ کو سانس نہیں آتا کرونا کے بعد یا ویسے کسی بیماری کے، استما کے بعد، دمے کے بعد، تو آکسیجن 200 میں یا 30 میں آپ دن میں 10 دفعہ بھی لیں تو آپ کو یہ فائدہ ہی دے گی، آپ کو نقصان نہیں دے گی. بلا خوف و خطر آکسیجن لیتے رہیں. اور ایک سب سے ضروری دوائی میں بتانا چاہتا ہوں آج کل، کیونکہ آج کل ہم لوگ اسکرین پہ بہت کام کرتے ہیں، اور اکثر لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے وہ اسکرین پہ بہت کام کرتا ہے، اس کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، وہ سارا دن کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ، یہ وہ. ان سب کے لیے دوا ہے ریڈیم بروماٹم. اچھا، ریڈیم بروماٹم 200 میں یا 1000 میں اگر وہ ویکلی ایک ڈوز لیتے رہیں تو یہ جو ویوز ہیں، شعائیں ہیں، ان سے جو نقصان پہنچتا ہے باڈی کو اور آنکھوں کو وہ نہیں پہنچے گا. یا وہ لوگ جو مائکرو ویو میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہر چیز مائکرو ویو میں گرم کی، ہر چیز مائکرو ویو میں بنائی، چائے مائکرو ویو میں بنائی، کھانا مائکرو ویو میں بنایا، ایسے لوگوں کو ہمیشہ ریڈیم بروماٹم 200 یا 1000 کی ضرورت رہے گی ہمیشہ. ریڈیم بروماٹم اس صدی کی سب سے اعلیٰ دوا ہے، کہ جس صدی سے ہم گزر رہے ہیں. آپ ریڈیم بروماٹم کسی بھی دوائی کے ساتھ لے سکتے ہیں، یہ کسی بھی دوائی میں خلل نہیں ڈالتی. تو اس لیے اسی طرح آکسیجن بھی آپ کسی بھی دوائی کے ساتھ لے لیں، آگے لے لیں، پیچھے لے لیں، پہلے لے لیں، بعد میں لے لیں، تو یہ کسی دوا میں خلل نہیں ڈالتی. تو اس لیے بلا خوف و خطر آپ آکسیجن اور ریڈیم بروماٹم ضرور لیتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنا فضل فرمائے. آمین. جزاکم اللہ. ایک چھوٹا سا سوال تھا، چلیں ٹھیک ہے، وہ ہم انشاءاللہ پھر وہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں لے کے آ جائیں گے. یہ ٹھیک ہے. میں اپنے معزز مہمان رانا سعید خان صاحب اور اپنے تمام ناظرین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور میں اپنے تمام ہومیوپیتھ دوست سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل پر آئیں اور اپنی لائف ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ. جزاکم اللہ و حسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.